بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا اللہ پاک کے ہاں ایک ذخیرہ ہے۔ دعا انسان اور اللہ کے درمیان سب سے مضبوط تعلق ہے، جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ دعا محض زبان سے مانگنے کا نام نہیں، بلکہ دل کی کیفیت اور یقین کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا عمل ہے۔ قرآن و حدیث میں دعا کی اہمیت کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا انعام ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دعا اللہ کے یہاں ایک قیمتی خزانہ ہے، جسے وہ اپنے بندوں کے لیے محفوظ رکھتا ہے۔ دعا کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ پاک کے یہاں اسے 3 صورتوں میں قبول فرماتے ہیں۔ کبھی وہ چیز فوراً عطا فرما دی جاتی ہے، اور کبھی اس کے بعد میں آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ یعنی کہ جیسے کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو اس دعا کے بدلے اسے ٹال دیا جاتا ہے۔ کبھی وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، یعنی کہ ہمیں آخرت میں ملے گی، اس دعا کا اجر ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اس طرح بندے کی ہر دعا اللہ کے یہاں محفوظ رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعا کو اللہ کا خزانہ کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں بندے کی نیت اور اس کا ایمان اور اس کا یقین بھی شامل ہوتا ہے۔ بندہ جب اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے تو اس یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اسے 3 صورتوں میں نوازتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں کئی مرحلے ایسے آتے ہیں جب کوئی سہارا نہیں دکھائی دیتا۔ ایسے وقت میں دعا سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ یہ دل کو سکون اور امید عطا کرتی ہے۔ دعا کے ذریعے انسانوں کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کی مدد ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا سے مومن مشکلات اور پریشانیوں اور غموں سے بچاتی ہے۔ دعا کے ذریعے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ عاجزی سیکھتا ہے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر اپنے خالق کے سامنے فریاد کرتا ہے تو اس کے دل میں سے غرور نکل جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہی دعا کا اصل خزانہ ہے کہ انسان کی عاجزی، صبر، امید اور اللہ پر اعتماد سکھاتی ہے۔ آخرت کے دن جب بندے اپنی دعاؤں کا ذخیرہ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ جیسے ہم لوگ دعائیں جب مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ذخیرہ بن جاتی ہے۔ اگر ہمیں دنیا میں اس کا اجر نہیں ملا تو وہ آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے، یعنی کہ خزانہ بن جاتی ہے۔ جب انسان اپنی دعاؤں کا ذخیرہ دیکھے گا تو وہ حیران رہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمیں دیا ہے اس کے بدلے میں، کہ ان کی چھوٹی چھوٹی سی دعاؤں کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہے اور انہیں بڑے انعامات عطا کیے ہیں۔ اس طرح دعا نہ صرف دنیاوی سکون کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت میں کامیابی اور انعامات کا بھی سبب ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کو معمولی چیز نہ سمجھیں بلکہ اس کو اللہ کا عطا کردہ قیمتی خزانہ سمجھیں۔ قیمتی خزانہ سمجھ کر ہر حال میں دعا کرتے رہیں۔
خوشی میں شکر کے ساتھ، غم میں صبر کے ساتھ، ضرورت میں یقین کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ دعا ہی وہ ذریعہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ جب انسان دعا مانگتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتے ہیں، اور یہی اللہ کے یہاں سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔